جن کی دکانیں ہوتی تھی، وہ جو صحابہ تھے وہ اپنے مال کا لین دین وہ شعبان کے مہینے میں ہی ختم کر دیتے۔ اگر کسی سے کچھ لینا ہوتا شعبان میں لے لیتے، اگر کسی کو کچھ دینا ہوتا شعبان میں ہی دے دیتے۔ جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آ جاتا تو صحابہ اکرام ایک مہینہ اللہ کے گھر میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاتے۔ ایک مہینہ چاند نظر آنے سے لے کر پھر عید کا چاند نظر آنے تک سوائے قرآن کی تلاوت کے، روزے کے، نماز کے اور اللہ کو راضی کرنے کے، ذکر کے، رونے کے، گڑ گڑانے کے علاوہ کوئی دنیاوی ایک بات بھی نہیں ہوتی تھی۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے، صحابہ اکرام تو شعبان کا چاند دکھتے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے، اور ہم شعبان کا چاند نظر بھی آ جاتا ہے، شعبان گزر بھی جاتا ہے اور رمضان کا چاند بھی نظر آ جاتا ہے، ہم رمضان کا چاند دیکھ کر بھی رمضان کی تیاری شروع نہیں کرتے۔ ہمارا جو ماہ رمضان جو گزرتا ہے، ہمارا رمضان تو صرف کھانے پینے میں ہی گزر جاتا ہے۔ ہمارا جو ماہ رمضان ہے، ہم اس ماہ رمضان کو عبادت کا مہینہ نہیں بناتے، ہم ماہ رمضان کو کھانے پینے کا مہینہ بنا لیتے ہیں کہ کیا سحری کے لیے لانا ہے، کیا پکانا ہے اور کیا چیز نہیں ہے اس کو گھر میں لا کر رکھنا ہے۔ اور آدھا رمضان تو پہلے کے جو 15 دن ہیں وہ تو بس کھانے پینے کی چیزیں لانے اور بھرنے میں گزر جاتے ہیں، اور جو بعد کے 15 دن ہیں وہ تو صرف شاپنگوں میں نکل جاتے ہیں۔ کیا خریدنا ہے عید کے لیے، کون سے کپڑے چاہیے، کون سے چپل چاہیے، کون سی دکان میں جانا ہے، وہاں کیا خریدنا ہے، کون سے زیور خریدنا ہے، بچوں کے لیے کیا لینا ہے، خود کے لیے کیا خریدنا ہے۔ جو بعد کے 15 دن ہیں وہ تو صرف یہ شاپنگ میں نکل جاتے ہیں، خریدنے میں نکل جاتے ہیں، دکانوں میں پھرنے میں نکل جاتے ہیں، اور جو پہلے کے 15 دن ہیں وہ تو صرف کھانے پینے کی چیزوں میں نکل جاتے ہیں۔ تو پھر ماہ رمضان میں عبادت کہاں ہوئی؟ ماہ رمضان میں ہم نے عبادت کہاں کی؟ وہ صحابہ کا طریقہ کیا تھا اور ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ اکرام تو ایک مہینہ مکمل اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاتے تھے، مکمل ایک مہینہ، ایک مہینے تک وہ ماہ رمضان کا ایک ایک لمحہ یا تو قرآن کی تلاوت میں لگاتے، یا تو اللہ کو یاد کرنے میں لگاتے، یا تو ذکر میں لگاتے، یا تو نوافل پڑھنے میں لگاتے، یا تو اللہ کی عبادت کرنے میں لگاتے۔ ایک لمحہ ضائع نہیں ہوتا تھا۔ آج یہاں پر ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ نہ ماہ رمضان کے آنے کی خبر ہوتی ہے، نہ جانے کی خبر ہوتی ہے۔ اکثر یہ سنا جاتا ہے کہ رمضان کب آیا اور کب گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ کہاں سے پتہ چلتا؟ اگر راتوں میں اٹھتے، تہجد پڑھتے، تاخراتیں ادا کرتے، راتوں میں روتے، تب پتہ چلتا کہ ماہ رمضان میں کتنی محنت کی۔ جس کو ماہ رمضان کے روزے کی خبر نہ ہو، جس کو ماہ رمضان میں عبادت کی خبر نہ ہو، جس کو ماہ رمضان میں اللہ کی بارگاہ میں رونے گڑ گڑانے کی خبر نہ ہو، وہ بندہ کیا کرے؟ اس کو رمضان کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، رمضان کی کچھ خبر ہی نہیں ہوتی، اور وہ تو عام دنوں کی طرح رمضان کو نکال دیتا ہے اور گزار دیتا ہے۔ تو محترم سامعین و خواتین، آپ اس بات پر غور کریں کہ ماہ شعبان جیسا مبارک مہینہ جو آج ہمارے درمیان میں ہے، اس مبارک مہینے کے جو تقریباً 8 سے زائد دن گزر چکے، 10 دن گزر چکے، مگر ہمیں اس مہینے کی عظمت کی خبر نہیں، اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے پتہ نہیں، اس مہینے کو کیسے گزارنا ہے ہمیں اس بات کی خبر ہی نہیں ہے۔ اور جس طرح سے یہ مہینہ بھی گزر جاتا ہے اسی طرح سے ماہ رمضان مبارک بھی آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور اس بات کی ہمیں خبر تک نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ تو شعبان المعظم کی عظمت اور فضیلت کی بات تھی۔ اب جو ماہ شعبان المبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کی 15 تاریخ کو یعنی شب برات میں حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ، تمہیں پتہ ہے کہ یہ جو رات ہے، اس رات کی عظمت اور فضیلت کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس بات کی خبر نہیں، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، آپ ہی بتائیں کہ شب برات کی عظمت اور فضیلت کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شب برات میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور ایک قبیلہ ہے، قبیلہ
بنو کلب، اس قبیلے میں سارے عرب میں سب سے زیادہ بکریاں اسی قبیلے میں ہوا کرتی تھی، بہت ہزاروں کی تعداد میں بکریاں ہوتی تھی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قبیلہ بنی کلب کی جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ شب برات میں گناہگاروں کی مغفرت اور بخشش فرماتا ہے۔ اتنے گناہگاروں کی مغفرت ہوتی ہے، اتنے گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے۔ اور پھر آگے حدیث پاک میں بیان کیا جاتا ہے اس شب برات میں چند ایسے بھی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرماتا، ان کی بخشش نہیں فرماتا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ چند لوگوں کا ذکر آتا ہے حدیث پاک میں، ان میں سے ایک شخص شرابی ہے۔ جو شرابی ہوتا ہے اس مبارک رات میں بھی اس شرابی کی مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی۔ اور جو سود خور ہوتا ہے، جو سود کھاتے ہیں، ایسے لوگوں کی بھی اس رات میں مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی۔ اور دلوں میں جو حسد رکھتے ہیں، دوسروں کے لیے جو کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، جن کے دل صاف نہیں ہوتے، ایسے لوگوں کی بھی اس رات مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی۔ شرابی اور سود خور اور اسی طرح سے دوسروں کے لیے حسد اور بغض رکھنے والے، رشتہ داری کو توڑنے والے، ایسے لوگوں کی بھی گناہوں کی مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی۔ اب غور کرے آج ہمارے معاشرے میں ایسے کتنے نہیں ہیں کلمہ پڑھنے والے جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور جو شراب بھی پیتے ہیں، کتنے ایسے نہیں ہیں جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں ساتھ میں سود بھی کھاتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور کئی سال گزر چکے جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بات تک نہیں کیا، اپنے بھائی بہنوں کو کئی سال گزر گئے بات نہیں کیا، اپنے ماں باپ کو کئی سال گزر گئے جنہوں نے بات نہیں کیا۔ ایسے کتنے نہیں ہیں؟ ایسے لوگوں کی اتنی مبارک رات میں بھی اللہ ان کے گناہ معاف نہیں کرتا، مغفرت اور بخشش نہیں کرتا۔ جو رشتہ داری توڑتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے رشتہ داری اللہ سے کہتی ہے کہ مولا جو مجھے جوڑے تو بھی اس سے اپنا رشتہ جوڑ لے، اور جو مجھے توڑے تو بھی اس سے اپنا رشتہ توڑ لے۔ یہ رشتہ داری کہتی ہے۔ آج کتنے نہیں ہیں جنہوں نے اپنے رشتوں کو توڑ رکھا ہے، جنہوں نے اپنے ماں باپ سے بچھڑے ہوئے ہیں، اپنے بھائی بہنوں سے بچھڑے ہوئے ہیں، اپنے خاندان سے بچھڑے ہوئے ہیں، کئی سالوں گزر جاتے ہیں مگر نہ ان کا چہرہ دیکھتے ہیں، نہ ان سے بات کرتے ہیں، نہ ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ ایسے رشتے توڑ کر ایسی مبارک رات میں جب اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت اور بخشش نہیں کرتا۔ جو رب کی بارگاہ میں شب برات میں جو سود کھا کر رب کی بارگاہ میں آئے شب برات میں، وہ شخص کی توبہ اللہ تعالیٰ اس کی گناہ معاف نہیں کرتا۔ ایسا شخص کیا کرے؟ ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے اپنی مغفرت کے لیے؟ شب برات میں اگر سود خور اور شرابی، رشتہ داری توڑنے والا، دلوں میں حسد رکھنے والا، کینہ اور بغض رکھنے والا، ایسے لوگ اور شب برات میں سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور رب سے یہ وعدہ کر لے کہ مولا پچھلی زندگی میں جو گناہ مجھ سے ہو گیا اب آئندہ زندگی میں اس گناہ کو میں نہیں دہراؤں گا، مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس دن اگر سچے دل سے اگر اس نے معافی مانگ لی، توبہ کر لی، تو مولا اس کی توبہ کو قبول کر کے اس کے گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ لیکن سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ شب برات کی جو رات ہے یہ توبہ کی رات ہے اور اللہ سے مغفرت اور بخشش مانگنے کی یہ رات ہے جو عنقریب آ رہی ہے۔ تو آپ شب برات کی رات میں اپنے ہر گناہ سے رب کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر مغفرت کی، بخشش کی ایسی دعا مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں اس بندے کی مغفرت بھی فرما دے اور اس کے گناہ کی بخشش بھی فرما دے۔ لیکن سچے دل سے ہونی چاہیے، توبہ سچے دل سے ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں رات میں گناہ سے معافی مانگ لی، صبح اٹھ کر وہی گناہ کر لیا۔ رات میں تو توبہ کر لی کہ شراب نہیں پیوں گا، پھر جیسے دوسرا دن آ گیا پھر سے شراب پینے لگ گیا۔ شب برات میں تو دعا مانگی تھی کہ مولا سود نہیں کھاؤں گا، دوسرا دن آ گیا تو سود خور بن گیا۔ شب برات میں سچے دل سے دعا مانگی کی تھی کہ مولا رشتہ داری نہیں توڑوں گا، دوسرا دن آ گیا تو پھر سے رشتوں کو توڑنے لگ گیا۔ تو ایسے بندے کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ سچے دل سے توبہ ہونی چاہیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے توبہ ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر گڑ گڑا کر سچے دل سے توبہ کی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس بندے کی مغفرت اور بخشش فرماتا ہے۔ تو محترم خواتین، شب برات میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضور کی عبادتیں کیا تھی؟
حضور نے شب برات میں کس طرح عبادت کی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شب برات میں حضور اپنے جو بستر سے آپ اٹھے اور حضور نے وضو فرما لیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے، اور حضور نے جب نماز پڑھنی شروع کی اور عبادت کرنی شروع کی، اتنا طویل وقت گزرا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے کھڑے حضور کے مبارک پیر سوج گئے، اتنی حضور نے عبادت کی اور اتنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شب برات میں نماز پڑھی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر سوج گئے تو حضور آرام فرمانے لگے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر دباتے ہوئے حضور سے فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا، تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ مقام عطا کیا، ساری کائنات میں آپ جیسا کوئی نہیں ہے، پھر بھی آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ جب آپ کا مقام اتنا بلند ہے، جب اللہ نے آپ کو اتنے بلند درجہ عطا فرمائے، سارے رسولوں میں سارے انبیاء میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل درجہ آپ کو عطا فرمایا، پھر بھی آپ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پیر سوج جاتے ہیں، کبھی کبھار آپ کی طبیعت بھی بگڑ جاتی ہے، اتنی عبادت کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عائشہ، میں چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اور زیادہ عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا، حضور اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہیں، امت کو سکھا رہے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نعمتیں دے تو اس نعمتوں کو لے کر رب کو نہ بھول جانا، رب کی نعمتوں کو یاد کرنا، جتنی اس کی نعمتیں تم پر بڑھ رہی ہیں تمہاری عبادت بھی اتنی زیادہ بڑھاتے جاؤ، رب تمہیں جتنی نعمتیں دیتا جا رہا ہے اپنی نمازیں بھی اتنا ہی بڑھاؤ، قرآن کی تلاوت بھی اتنا ہی بڑھاؤ، اللہ کا ذکر بھی اتنا ہی بڑھاؤ، اپنی تہجد کو بھی اتنا ہی بڑھاؤ، جتنی اللہ کی نعمتوں کی شکریہ میں تم جتنی زیادہ عبادت کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نعمتیں تمہیں عطا فرمائے گا، اتنی نعمتیں ملتی جائیں گی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے شب برات میں عبادت کی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شب برات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے حجرے میں نہیں دیکھا، حضور اپنے کمرے سے باہر تشریف لے گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئی، دیکھا کافی دیر ہو گیا ہے، شب برات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکان تشریف نہیں لائے، تو آپ حضور کو تلاش کرتے ہوئے نکلی تو جنت البقیع میں پہنچی جو مدینہ المنورہ کا قبرستان ہے، وہاں دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا آپ اور آج کی رات یہاں قبرستان میں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج کی رات میں یہاں پر اس لیے آیا ہوا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات اتنے گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے، اتنے گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے کہ جس کو کوئی بندہ مومن سوچ نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات گناہ گاروں کی مغفرت اور بخشش فرماتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں پر آقا نے سارے مرحومین کے لیے دعا فرمائی۔ اسی سنت کو قائم رکھتے ہوئے شب برات کو ہم قبرستان جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ طریقہ تھا، صحابہ کا بھی یہ طریقہ تھا، صحابہ اکرام نے بھی یہ شب برات میں وہ بھی جب بھی شب برات آتی تو مدینہ المنورہ کے قبرستان چلے جاتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاتے، وہاں پر دعا فرماتے۔ یہ جو رات ہے یہ گناہوں کی مغفرت اور بخشش مانگنے والی رات ہے۔ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کی 13ویں تاریخ کو اللہ کے سامنے اپنی امت کی شفاعت کی دعا مانگی۔ شعبان کی 13 تاریخ تھی، جب شفاعت کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ کو 1/3 امت کی شفاعت میں آپ کے لیے قبول کر لیتا، یعنی امت کے 3 حصے کریں تو تیسرے حصے میں جتنے گناہ گار آتے ہیں اتنے گناہ گاروں کی شفاعت میں قبول کر لیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ مولا نہیں، صرف 1 حصے کی گناہ گاروں کی شفاعت قبول نہیں ہوتی، اتنی گناہ گاروں کی شفاعت کافی نہیں ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں میں 14ویں شعبان کی رات اللہ کی بارگاہ میں
گناہگار امت کے لیے میں نے دعا مانگی کہ مولا میری گناہگار امت کو بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ امت کے جو 2 حصے ہیں، 3 حصے گناہگاروں کے، ان میں سے 2 گناہگاروں کے حصوں کی شفاعت قبول کر لیتا ہوں، 2 حصے گناہگاروں کی شفاعت قبول کر لیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں مولا، میری امت کا جو 1 حصہ باقی رہ گیا ہے ان کی شفاعت کون کرے گا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب 15ویں شعبان آ گئی، شب برات کی رات، میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مالک و مولا، میری جتنی گناہگار امت ہے ان تمام کے حق میں مولا آج کی رات میں دعا کرتا ہوں۔ تو رب نے فرمایا کہ اے میرے مصطفیٰ، میں نے 2 راتوں میں، ایک رات میں 1/3 امت کی بخشش کا وعدہ کیا، دوسری رات میں 2/3 امت کی بخشش کا وعدہ کیا، آج کی رات میں آپ کی ساری امت کی مغفرت اور بخشش کا وعدہ کرتا ہوں۔ شب برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے